السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کی۔ حضرت اقبال کو کون نہیں جانتا؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور مصور پاکستان بھی ہیں۔ جس طرح ایک مصور اپنے برش سے تصویر بناتا ہے اور پھر اس میں رنگ بھرتا ہے، اسی طرح علامہ محمد اقبال نے اپنے خیالات میں ایک تصویر بنائی، ایک ایسے ملک کی تصویر جہاں صرف مسلمان رہتے ہوں اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو اور انہیں روکنے والا کوئی نہ ہو۔ علامہ اقبال کی اس تصویر میں رنگ بھرے قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور اس طرح ہمارا پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علامہ محمد اقبال اپنے خواب کو پورا ہوتے نہ دیکھ سکے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ 21 اپریل 1938 میں وفات پا گئے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ علامہ اقبال نے گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا، انگلستان کی کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد آپ جرمنی چلے گئے، جہاں سے آپ نے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی لیے آپ کو ڈاکٹر علامہ اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ نے تقریباً 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے بڑے دروازے کے باہر واقع ہے۔ علامہ اقبال نے ابتدا میں وکالت کا پیشہ اختیار کیا، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی شاعری بنی۔ آپ نے اردو، فارسی اور انگلش زبانوں میں شاعری کی۔ 1923 میں انگلینڈ اور برصغیر کے بادشاہ جارج پنجم نے آپ کی بہترین کارکردگی پر آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے 3 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی کریم بی بی سے 1895 میں ہوئی، دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 میں ہوئی اور تیسری شادی 1914 میں مختار بیگم سے ہوئی۔ سردار بیگم سے آپ کے بچے ہیں جاوید اقبال اور منیرہ بانو۔ کریم بی بی سے آپ کی اولاد ہے معراج بیگم، آفتاب اقبال، اور مختار بیگم سے جو آپ کا بیٹا ہوا وہ بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ آپ کے بیٹے جاوید اقبال پاکستان کے مشہور جسٹس تھے جن کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ ان کے 2 بیٹے ولید اقبال اور منیب اقبال حیات ہیں۔ ولید اقبال پاکستانی سیاستدان ہیں اور اس وقت سینٹ آف پاکستان کے ممبر بھی ہیں اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس کے چیئرمین بھی ہیں۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر میں مذہبی اثرات بہت گہرے تھے۔ اقبال بہت کم خواب تھے، یعنی بہت کم سوتے تھے، نماز فجر کی بہت پابندی کرتے اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب تک ان کی آواز بیماری سے متاثر نہیں ہوئی تھی، وہ قرآن کی تلاوت بلند آہنگ میں خوش الہانی سے کرتے تھے۔ آواز بیٹھ گئی تو بھی قرآن پڑھتے ضرور تھے، مگر بلند آواز سے نہیں۔ اقبال کی شاعری کوئی عام شاعری نہ تھی۔ جب آپ شاعری لکھتے تو آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ
شاعری کیا کرتے۔ بعض اوقات یہ کیفیت کئی دن تک جاری رہتی۔ اقبال کی شاعری میں کئی تصورات ملتے ہیں۔ ان تصورات میں جن تصورات نے علامتوں کا لباس اختیار کیا، ان میں شاہین کا تصور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کے بہت سے اشعار اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اقبال کے مطابق شاہین ایک درویش صفت پرندہ ہے جو گھونسلہ بنانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی پرواز پر دھیان دیتا ہے۔ اقبال اپنی قوم کو بھی اسی پرواز کا درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ شاہین کی بلند اور طویل پرواز کو اقبال یوں بیان کرتے ہیں، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ شاہین اپنا گھونسلہ نہیں بناتا اور پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے۔ اقبال اپنی قوم کو بلند حوصلہ ہونے کا درس کچھ یوں دیتے ہیں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ مسلسل جدوجہد کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ اقبال فرماتے ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال اپنی قوم کو شاہین کی طرح بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کا بھی ذکر کیا۔ خودی سے مراد ہے خودداری، یعنی کہ انسان اپنے کردار کی خود ذمہ داری لے اور اسے بہترین بنائے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کرے۔ اقبال خودی کا ذکر کچھ یوں فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے۔ اقبال خودی کی موت کو قوم کی موت قرار دیتے ہیں۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام۔ خودی کی اہمیت یہ ہے کہ اقبال نے فرمایا، خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ اقبال نے بالکل بجا فرمایا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ مزید اقبال فرماتے ہیں، نہ میں اجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی، کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے دین اسلام بھی سکھایا۔ اقبال فرماتے ہیں، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اقبال نے قوم رسول ہاشمی کو خاص قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں، اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال ایسی تعلیم کے خلاف ہیں جو دین سے دور کرتے اور فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اقبال عقیدہ توحید کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اقبال کچھ یوں فرماتے ہیں، صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ دین کی اہمیت کو اقبال نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی وضاحت اللہ تعالیٰ علامہ اقبال نے کچھ یوں کی ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد ہے۔ اقبال جانتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی عبادت خلوص دل سے کیا کرے۔ اقبال فرماتے ہیں، گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر، عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ اقبال اپنی شاعری میں آزادی کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اقبال اپنی قوم کی آزادی چاہتے تھے انگریزوں اور ہندوؤں سے، دراصل وہ اپنی قوم کو کفر کے غلبے سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں، سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہو۔ علامہ اقبال نے عمل کرنے کا درس دیا ہے، فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال جدوجہد مسلسل کا درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان اپنا تجزیہ خود کرے اور فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان ہر دم سرگرم عمل رہے۔ اقبال کہتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال نے
واقعہ کربلا پر بھی شاعری کی اور فرماتے ہیں، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اقبال نے اپنی شاعری میں خاص طور پہ نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال نوجوانوں کے لیے منزل کا تعین کچھ یوں کرتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اقبال اپنے نوجوانوں سے مایوس نہیں ہیں، انہیں اپنے جوانوں سے بہت امید ہے۔ فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اقبال نوجوانوں کو صداقت کا درس دیتے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال نوجوان کو جرأت اور بہادری کا درس دیتے ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال سچا مومن بننے کی تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ اقبال اپنے نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال نے مومن کی پہچان کچھ یوں کروائی ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اقبال نے اپنے جوانوں کو یہ بھی کہا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ مزید اقبال یہ بھی فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اقبال نے شاعری کی کئی کتابیں لکھی، ان میں مشہور کتابیں ہیں کلیات اقبال، بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق، ارمغان حجاز، ضرب کلیم، اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ۔ اقبال نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی۔ اقبال کی بچوں کی کئی مشہور نظمیں ہیں، جن میں بچوں کی دعا، ماں کا خواب، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد، ایک گائے اور بکری اور ہمدردی بہت مشہور ہے۔ اقبال کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اکثر طالب علم گنگناتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت طویل شاعری کی۔ علامہ اقبال کی طویل ترین اور مشہور ترین نظمیں ہیں شکوہ اور جواب شکوہ۔ نظم شکوہ میں علامہ اقبال نے مومن بننے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے شکوے کا اظہار کیا ہے۔
چند اشعار پیش نظر ہیں۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ پھر کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ اقبال یہ بھی کہتے ہیں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا تھا، لیکن ناسمجھ لوگوں نے علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، تو اقبال نے اس کا جواب بھی شاعری سے ہی دیا اور ایک اور طویل نظم لکھ ڈالی جس کا عنوان تھا جواب شکوہ۔ یہاں اقبال نے دل کھول کر مومنوں کی نادانیوں کا ذکر کیا ہے، جن کی وجہ سے وہ رحمت الہی سے دور ہو گئے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت یہ آواز کی ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ پھر اقبال کہتے ہیں اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ پھر کہتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار پہ انسان کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اقبال یہ بھی کہتے ہیں شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں تباہ آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال بھی فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے وفادار ہو جائیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اسی طرح اقبال پھر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک اور شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ دراصل یہ دونوں نظمیں لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ غافلوں کے لیے پیغام بیداری دیا جائے۔ اقبال جانتے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ان کا دین سے دور ہو جانا ہے، اور اگر یہ اپنے دین پر واپس آ جائیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ علامہ اقبال جہاں دوسروں کو درس دیتے نظر آتے ہیں وہاں خود کے لیے بھی شاعری کرتے ہیں اور کہتے ہیں برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ اقبال یہ بھی کہتے ہیں بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال دعا گو ہیں۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ ضمیر اگر زندہ ہوگا تو انسان گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔
اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کے کیا چاہتا ہوں۔ رب کی رضا چاہتے ہو تو دل سے اس سے مانگو۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اقبال نے کچھ یوں بھی فرمایا ہے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اقبال نے جہاں اپنی شاعری سے قوم کی تربیت کا اہم فریضہ سر انجام دیا، وہاں ان کی شاعری ادبی خصوصیات سے بھی بھرپور تھی۔ آپ نے ہر طرح کی شاعری کی، نظم بھی لکھی اور قافیہ اور بند کی قید میں بھی رہے اور غزل بھی لکھی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں تلمیحات بھی نظر آتی ہیں، تشبیہات بھی نظر آتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اقبال کی منظر کشی بہترین ہے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ایک آرزو کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے جہاں انہوں نے بہترین منظر کشی کی ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوم پڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جھاڑیوں میں چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی آئینہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ ایک محاورہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، جس کے معنی ہے کہ بہت بڑی چیز کو کسی چھوٹی سی جگہ قید کرنا یا جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ علامہ اقبال کی شاعری پر بات کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اقبال کی شاعری کو ضرور پڑھیں گے، اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور بہترین تربیت بھی حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی رانوں کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
اقبال ہے اقبال ہے اقبال ہمارا، اقبال ہمارا، اقبال ہے اقبال ہے اقبال ہمارا، اقبال ہمارا، اقبال ہمارا، شاعر ہے رہنما بھی ہے اقبال ہمارا، اقبال کے پیغام کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم زندہ رکھیں گے، صدیوں تلک اسلام کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم زندہ رکھیں گے، اس نے بلند کیا ہے پھر اقبال ہمارا، اقبال ہمارا، اقبال ہے اقبال ہے اقبال ہمارا، اقبال ہمارا، اقبال ہے اقبال ہے اقبال ہمارا، اقبال ہمارا، اقبال ہمارا۔